अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अच्छा मौसम है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, देख रहे हैं आप। और आज हम फिर से हैं सुल्तान अहमद के इलाके में, और आज मेरा प्लान था सुल्तान सुलेमान और हुरम सुल्तान का मकबरा देखने का। बहुत सारे ड्रामे देखे, उनमें सबसे अच्छा द मैग्निफिसेंट सेंचुरी था। और उससे मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं जब इस्तांबुल जाऊंगी तो मैं ये दो मकबरे ज़रूर देखूंगी। आपने अगर ये दोनों मकबरे देखने हैं तो इसके लिए आपको सुलेमानिया मॉस्क से गुजरना पड़ेगा। उफ़, ये मॉस्क ज़बरदस्त है। बिल्कुल पिंटरेस्ट वर्दी इसकी एंट्रेंस और इसकी तस्वीरें आपने अक्सर पिंटरेस्ट पे देखी होंगी, बड़ी ज़बरदस्त है। इसके लिए एक अलग से डिटेल ब्लॉग में बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो इसमें जाके इसको देखा, सारा वक्त यहीं पे लग गया, हालांकि करने कुछ और आए थे और हो कुछ और गया। यहाँ से फिर जब इसकी आप मेन एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं तो फिर उसके साथ ही बिल्कुल ये टोम है, द टोम ऑफ सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये इसके जो इसका ये बोर्ड है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, तो कुछ डिटेल मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत एक तो मस्जिद है, और फिर इसकी एंट्रेंस भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। उस दौर के हिसाब से अगर हम सोचें तो वैसे तो आजकल भी ऐसी कोई चीज़ दिखने में नहीं आती है, जैसा खूबसूरत दरवाज़ा था और जैसा खूबसूरत पत्थर, जो कि इतनी सदियों के बाद भी इतनी ही खूबसूरत हालत में था। ये शाही कब्रिस्तान है, या इसे शाही तुर्ब कहते हैं ये लोग, क्योंकि टूम को टर्किश में तुर्ब कहते हैं। तो ये है शाही कब्रिस्तान, और यहाँ पर सुल्तान के जो करीबी शाही ख़ानदान के लोग और उनके मुलाजमीन और उनका जो अमला था सारा, आगा और पाशा, सबकी कब्रें हैं यहाँ पर। और ये है सामने मकबरा सुल्तान सुलेमान का और साथ में हुरम सुल्तान का। इतना ज़बरदस्त, मैंने बहुत से मुल्क देखे और उनके बड़े पुराने चर्च और चर्चेज़ के साथ जो कब्रिस्तान थे, ग्रेवयार्ड थे, वो देखे, लेकिन जो बात इधर थी ना वो कहीं और नहीं थी। इतनी नफासत, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तुर्क बड़ी नफीस कौम है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कब्रों के मामले में भी इतने नफीस होंगे। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये सुल्तान का मदफन है। असूली तौर पे तो कहा जाता है कि सुल्तान का जो मदफन है वो ये नहीं है, क्योंकि सुल्तान की जो डेथ हुई थी वो सिगितवार एक जगह है हंगरी में, वहाँ पर हुई थी, और वहीं पर जो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो निकाल लिए गए थे, लेकिन फिर उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके दफन किया गया। तो वहाँ पर भी एक मदफन बनाया गया है सुल्तान सुलेमान का। तो इस टोम में कोई 7 के करीब कब्रें हैं, ये जो आप नाम लिखे हुए देख रहे हैं, जिसमें कि सुल्तान सुलेमान की, मेहरमा सुल्तान की कब्रें काबिल ज़िक्र हैं। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, ऊपर अरबी में बड़ी खूबसूरत ख़ताती की गई है, बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं, पत्थर बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, और जो दरवाज़े हैं वुड के, पता नहीं कितनी शानदार जो वुड है, जो कि अभी तक जूं की तूं है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। दरवाज़े के ऊपर कलमा तैयबा लिखा गया है बड़ी खूबसूरती के साथ, यकीन करें। और जो उसके हैंडल और नॉब्स हैं इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। बस फिर आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, बड़े खूबसूरत सतून और निशेज़ और मेहराब और खिड़कियाँ और डोम, बहुत ही खूबसूरत। हर चीज़ की जितनी तारीफ़ करें वो कम है, और बड़ी ही खूबसूरत अरबी में ख़ताती की गई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और बड़ी ही वेल लिट और बड़ी ही वेल वेंटिलेटेड किस्म की जगह है। और ये सामने है सुल्तान सुलेमान की कब्र, और उसके साथ में फिर है मेहरमा सुल्तान, रबिया सुल्तान, सलीम द सेकंड और सलमान द सेकंड, और उनकी मदर आशोब सुल्तान। इस तरह बहुत सारे नाम हैं, ये आप देख रहे हैं। ये है मेहरमा सुल्तान की कब्र, और ख़ूबसूरती आपके सामने है कि कितनी खूबसूरती से एक बिल्कुल जो एक शहनशाह वर्दी किस्म का एक टोम है वो बनाया गया है। उसके बाद ये है हुरम सुल्तान का मकबरा, जो कि सुल्तान सुलेमान के मकबरे के बिल्कुल ही एडजेसेंट है, बल्कि पाँव की तरफ है। जो हुरम सुल्तान हैं उनकी जो वफ़ात है वो सुल्तान की ज़िंदगी में ही हो गई थी, जैसे कि कह लें आप 1558 में। तो सुल्तान बहुत ही दुखी था उस चीज़ पे, और उसका भी बड़ा शानदार ये मकबरा बनाया गया। जो पेपर आप देख रहे हैं ये सुल्तान की वो मोहब्बत हैं, या ये वो लेटर्स हैं जो उन्होंने लिखे हुरम सुल्तान के लिए। यहाँ पर हुरम सुल्तान की कब्र है, खतीजे सुल्तान की जो बेटी थी एक, उनकी कब्र है, और एक बेटे की कब्र है।
3 قبریں ہیں اس مقبرے کے اندر. یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. انٹرنس پہ آپ دیکھ رہی ہیں. حرم سلطان کا پرانا نام روگزلینا تھا کیونکہ یہ ایک آرتھوڈاکس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں اور مسلمان نہیں تھیں, اور لیکن سلطان کی لیگل وائف اور سلطان کے 7 بچوں کی ماں اور سلطان کی بہت ہی فیوریٹ خاتون رہی ہیں اور بڑی پاورفل بھی. یہ ہے حرم سلطان کی قبر, اور یہ ہے 2 قبریں, اور ایک شہزادے کی ہے اور ایک ختیجہ سلطان جو کہ سلطان کی بہن تھی ان کی بیٹی کی ہے. یہ بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت کھڑکیاں, محراب اور سب کچھ ہے, اور یہ کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس کے سر کی طرف پھر سلطان کا مدفن ہے. اتنی خوبصورت یہ مطلب ویو ہے کہ جو مرنے والا تو مر گیا, وہ کھڑکی سے کیا دیکھے گا, لیکن بہرحال میں کہتی ہوں کمال ہو گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ, یہ کھڑکی ہے, اور یہ اس کی گرلز دیکھیں, مضبوطی چیک کریں اور بیوٹی چیک کریں اس دور کے حساب سے, اور نوبس اینڈ ہینڈلز اینڈ یہ جو کارونگز ہیں اور جو موزائکس ہیں یہاں پر, ٹائلز ہیں اتنی خوبصورت, اور یہ ساری جو عربی میں خطاطی کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت. میں تو بس کیا کہوں کہ امپریس ہی ہوں آرکیٹیکچر سے. لگتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑ ہی جائے گا یہاں پہ. تو یہ دیکھیں, یہ سلطان کے قدموں کی طرف حرم سلطان کا سر ہے. محبت تو لازوال تھی بہرحال. اور اس کے بعد پھر یہ باقی قبریں ہیں جو کہ ملازمین کی, شاہی جو خاندان کے باقی افراد ہیں ان کی. اور ایک جو اہم بات وہ یہ تھی کہ ان قبروں پہ بڑی خوبصورت نقش و نگاری بنائی گئی تھی. قبروں کے اوپر نمبر لگے ہوئے تھے, ہر قبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا نمبر تھا, اور اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہوں تو آگے جا کے ایک بورڈ تھا, وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. اور یہ ہے اس کا آؤٹر ویو, اور یہ قبریں کتنی خوبصورت ہیں. اس نظر کی, اس قسم کی مطلب ٹائپ کی جو ہیں وہ نظر سے گزری نہیں ہیں پہلے. اور بڑی خوبصورت پیسج وے, اور اندر درخت اور پودے بڑی خوبصورتی سے ارینج کیے ہوئے ہیں, اور بڑے قدیم ہیں, درخت بڑے پرانے ہیں, اور گیٹ ہیں لگے ہوئے دوسری طرف, اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے. جو شاہی قبریں ہیں ان پہ ایسے یہ گولڈن جو کلر کی قبریں ہیں نا, جن پہ گولڈن نقش و نگاری بنی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ شاہی خاندان کی قبریں ہیں. ان کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں, اور جو باقی قبریں ہیں ان کے اوپر نمبرز ہیں, اور اس بورڈ پہ ان نمبروں کے آگے ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کون سے نمبر کی قبر کس کی ہے. سب آغاؤں کی, پادشاہوں کی, کنیزوں کی اینڈ آل, ان سب کی ڈیٹیل یہاں پر ہے. تو کافی بڑا قبرستان ہے اور بہت ہی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بس فاتحہ وغیرہ پڑھی جتنی قبروں پہ مجھ سے پڑھی گئی, اور اس کے بعد پھر بچوں کو بھوک لگ گئی تھی, اور پھر ساتھ میں بچے بور بھی ہو گئے ہیں. میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی, ہسٹوریکل چیزوں کی ویلیو اور ورتھ نہیں جانتے ہیں, تو بور ہو گئے. پھر ان کو لے کے یہاں سے باہر نکلے. اب یہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ یعنی کہ ایک طرف تو مسجد کی طرف سے آپ کی انٹری ہے, یہ دوسری طرف ہے یہ بازار ہے, یہاں سے آپ انٹر ہو لیں یا ایگزٹ کر لیں. بہت ہی خوبصورت گارڈنز ہیں ارد گرد, اور مسجد کی اپنی بیوٹی ہے, اس قبرستان کی اپنی بیوٹی ہے اور امپورٹنس ہے. میں کہتی ہوں استنبول کی ایک ایک جگہ, ترکی کا ایک ایک کونا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک ٹرپ جو ہے وہ جسٹس نہیں کرتا ہے وہاں کے لیے کہ آپ اس میں یہ کہیں کہ جی میں نے استنبول دیکھ لیا, میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا. آپ کا بار بار جانے کو دل چاہے گا, ایسی جگہ ہے. باہر وہی بازار کی رونقیں, کھانے پینے کے ریسٹورینٹس اور کیفے وغیرہ, اور ٹورسٹس کا رش. اور یہاں سے بس پھر باہر نکلے تو بارش ہونا شروع ہو گئی, موسم اور پیارا ہو گیا, اور بڑی پیاری بارش تھی. اور یہاں کی جو واک, ایک رینڈم واک تھی, اس کا بھی اپنا ہی مزہ تھا. استنبول اتنا وہ میں کیا کہوں ہسٹوریکل ہے, اتنا رچ کلچر ہے یہاں کا کہ آپ ایک لمحے کو بور نہیں ہوتے. اس کے بعد جب یہاں سے باہر نکلے تو جس بندے نے یہ ساری بلڈنگز بنائی ہیں, جس آرکیٹیکٹ نے, ان کا بھی جو ان کی ترب تھی, مطلب ان کی جو قبر تھی یا مزار تھا, مقبرہ تھا سوری, وہ بھی یہاں پر موجود تھا. ان کا نام تھا سنان پاشا, جو کہ معمار سنان کے نام سے مشہور ہیں. اور آپ کو ترکی پورے میں جگہ جگہ جو بیوٹیفل ساری پلیسز ہیں وہ انہی کا, یہی اس کے آرکیٹیکٹ رہے ہیں اور معمار رہے ہیں اس کے مطلب. تو ان کا نام تھا معمار سنان. پھر ترک محبت میں تو سب سے آگے ہیں انہوں نے, ان کا بھی ایک زبردست تھا مرکز جو ہے وہ بنا دیا ہے. یہ دیکھیں, اور ان کی ڈیٹیل ساری یہاں پر ہیں. اور سلیمانیہ ماسک بھی انہوں نے بنائی, توپکپی پیلس کے بھی بہت سارے حصے انہی کے ہاتھوں سے بنے, اور باقی جو مساجد ہیں وہ بھی معمار سنان نے ہی بنائی ہیں. تو یہ دیکھیں, مطلب
بہت ساری جو بلڈنگس ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی وہ انہی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر یہ واک کرتے ہوئے ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی جگہ جہاں کھانا کھایا جائے. میرا تو کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, میں اتنی زیادہ مگن تھی یہاں پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ بازاروں میں جو پانی پینے کی جگہیں ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے اس وقت کے حساب سے بنائی گئی ہیں, جو کہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ وہ دیوار ہے جو کہ استنبول شہر کے ارد گرد ہوا کرتی تھی, اس کے کچھ حصے. اور یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے ٹرکش گھر ہیں لوگوں کے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں تو اتنی حیران ہو کے گلیوں اور سڑکوں میں گھوموں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے, میں تو کسی ٹرانس میں تھی. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت, یقین کریں کہ اتنا مطلب رچ کلچر, اتنی زبردست پرانی جگہیں, اور پھر درمیان میں کچھ ماڈرن سا جب ٹچ آتا ہے تو اس کی بھی اپنی بات ہے. ابھی ہم جب یہاں سے نکل کے واپس چلے تو جو گرینڈ وزیر تھے اس وقت کے, ابراہیم پاشا پارگلی, ابراہیم پاشا, یہ ان کا گھر ہے. بالکل سلطان کے جو توپکپی پیلس ہے اس سے کوئی 5-7 منٹ کی واک پہ ہے یہ. اور یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے, کافی بڑی ہے, اس کے بڑے بڑے لان ہیں. اتنی تو میگنیفیسنٹ نہیں ہے جیسے توپکپی پیلس یا باقی جگہیں ہیں, لیکن بہرحال کم بھی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہیں یہ, اس کے لان ہیں, سوری گارڈنز ہیں اس کے. اور آگے بھی جو بلڈنگ ہے, بہت میرا دل تھا اس کو اندر جا کے دیکھوں, لیکن یہ مینٹیننس کے اس پہ بند ہے. بس ابھی پھر یہ یہاں سے واپس نکلے. یہ یونیورسٹی کا گیٹ ہے جو کہ اس کا بیک گیٹ ہے. آگے چل کے میں آپ کو یونیورسٹی کا, جو استنبول یونیورسٹی ہے اس کا مین گیٹ بھی دکھاتی ہوں. جو مطلب یہاں پہ آپ استنبول کو آپ پیدل گھوم پھر کے دیکھنے والی جگہ ہے آپ. لیکن بچے میرے تھک گئے تھے, وہ دیکھیں اب وہ ان کو یا تو گود میں اٹھا لو یا کندھے پہ اٹھا لو. اور یہ اب ہم آگے ہیں مین جگہ پہ, سلطان احمد جس کا نام ہے. یہ ہے یونیورسٹی کا مین گیٹ, استنبول یونیورسٹی کا. اور بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی, یقین کریں. اور اتنی چہل پہل, اتنی رونق, اتنا پیارا موسم کہ کیا ہی بات ہے. بس اس طرح پھر آج کا دن ختم ہوا. یہی تھا میرا آج کا بلاگ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.